نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیو دوستو بزرگو، روزے کے کئی فضائل احادیث میں وارد ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا رب فرماتا ہے ایک نیکی کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک دوں گا، اور روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ روزہ آگ سے ڈھال ہے، اور روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ جب تم روزے سے ہو، کوئی جاہل جہالت کی بات کرے تو وہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، میرا روزہ ہے۔ تو میرے محترم بھائیو دوستو بزرگو، اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ میں ایک نیکی کا اجر 10 گنا سے 700 گنا تک دیتا ہوں۔ ایک نیکی اچھے طریقے سے کی 100 گنا اجر ملے گا، اور اچھے طریقے سے کی تو 700 گنا اجر ملے گا، اور اگر احسن طریقے سے کی تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ لاکھوں کا کروڑوں نیکی اجر عطا فرماتے ہیں۔ جتنا اخلاص بڑھتا جاوے گا اتنی نیکی کا اجر بڑھتا جاوے گا۔ لیکن فرمایا روزہ ایسی عبادت ہے خالص میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اس کے لیے نہیں کہ 10 گنا 20 گنا 100 گنا 1000 گنا لاکھ گنا، بلکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو مخفی ہے۔ کھانا پینا، شہوت سے رک جانا، سارے کام سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ آدمی غسل خانے میں گیا، سخت پیاس لگی ہوئی ہے، دن میں اپنے گھر والوں کے پاس گیا اور کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، لیکن افطاری سے پہلے اللہ کے حکم کو نہیں توڑ رہا۔ 1 گھنٹہ افطاری میں رہ گیا ہے، آدھا گھنٹہ رہ گیا ہے، 15 منٹ رہ گیا ہے، ٹھنڈا پانی سامنے پڑا ہے لیکن آدمی قریب نہیں جا رہا، تو یہ روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس میں کمال اخلاص ہے۔ اس لیے فرمایا اس کا بدلہ میں خود دوں گا، انا اجزا بہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ بعض نے اس لفظ کو انا اجزا بہ پڑھا ہے کہ میں ہی اس کا بدلہ ہوں، کہ اللہ کی ذات عالی روزے کا بدلہ ہے۔ اس لیے جنت میں ایک دروازہ ہے، باب ریان، اس سے صرف روزے دار ہی گزریں گے اور کوئی نہیں گزر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والصوم جنۃ من النار، کہ روزہ آگ سے ڈھال ہے۔ جیسے دشمن حملہ کرتا ہے، تلوار مارتا ہے، آدمی لوہے کی چادر آگے کر دیتا ہے تاکہ حفاظت ہو، اسی طرح فرمایا کہ شیطان حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو روزہ شیطان سے بھی ڈھال ہے، جہنم کے آگ سے بچاؤ ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد ہے کہ روزہ مضبوط قلعہ ہے، جو آدمی اس میں داخل ہو گیا وہ شیطان کے ہتھ کندوں سے بچ گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دار کی منہ کی بو جو شام کے وقت آتی ہے اللہ کے نزدیک کستوری سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ جب روزہ دار قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے منہ سے کستوری جیسی خوشبو آئے گی، کہا جائے گا یہ وہ بدلہ ہے جو دنیا میں تم روزے رکھتے تھے، شام کے وقت معدے کے خالی ہونے سے منہ میں جو بو پیدا ہوتی تھی، اللہ پاک اس کو قیامت کے دن مشک اور عنبر کی خوشبو بنا دیں گے۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم روزے سے ہو اور کوئی تم سے جہالت کی بات کرے، لڑنے کی کوشش کرے یا سخت گوئی سے پیش آئے تو تم کہہ دو انی صائمٌ، میں روزے سے ہوں۔ آپ تو جہالت سے پیش آ رہے ہیں، میں ایسے نہیں کروں گا۔ آپ گالی دے رہے ہیں، میں گالی کا جواب نہیں دوں گا۔ آپ لڑ رہے ہیں، میں آپ سے لڑائی مول نہیں لوں گا۔ یہ کہہ دے کہ میری زبان کا روزہ ہے، میں چھوٹی سی لے کر بڑی چیز کا روزہ ہے۔ غیبت، چغلی، حسد، لڑائی جھگڑے وغیرہ سب برے کاموں سے دور رہنے کا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں آپ کے ساتھ مقابلہ نہیں کرنا چاہتا۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگو، روزے کا کمال یہ ہے کہ آدمی دن میں بھی کوشش کرے کہ چغلی سے بچے، غیبت سے بچے، لا یعنی بات سے بچے، نگاہ کی پوری حفاظت کرے۔ اسی طرح کوئی عمل شریعت کے خلاف نہ کرے، گھر میں ہے، گھر سے باہر ہے، چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ذکر کرتا رہے، اس کے ساتھ درود شریف پڑھتا رہے، استغفار کی کثرت کرتا رہے۔ رب اغفر لی، استغفر اللہ، اے اللہ میری چھوٹی بڑی ساری غلطیوں کو معاف کر دے، کیونکہ اس وقت رمضان میں اعمال کا اجر بہت بڑھ جاتا ہے۔
آگے پیچھے 1000 ملتے ہیں، اب کروڑوں ملیں گے۔ اب تو نفل کا اجر بھی فرض کے برابر ہے۔ آگے پیچھے لاکھوں ہزاروں کروڑ نفل مل جاویں، فرض کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن رمضان مبارک میں نفل اعمال بھی فرض کے برابر ہیں، اور فرض کا اجر 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ تلاوت کی کثرت کرنی چاہیے، ظہر کی نماز کے بعد، فجر کے بعد، عصر کے بعد، افطاری سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تنہائی میں گڑ گڑا کر دعا مانگنی چاہیے۔ اپنی محنت کو قبول کروانا، اپنے لیے بھی اور ساری امت کے لیے خوب دعائیں کرنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو روزانہ 27 مرتبہ امت محمدیہ کے لیے بخشش کی دعا مانگے گا وہ اللہ کے ہاں مستجاب الدعوات بن جاوے گا، اللہ کا ولی بنے گا۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اس کی بھی نیت کر لیں کہ اے اللہ ہماری جان مال کو اپنے دین کے لیے قبول فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔